السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم ابواب پر گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات، تمہیدی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یاد رہے، محدثین کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ محدثین کی خدمات، ان کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ ان حضرات نے نہ صرف اپنی کتب کے اندر حدیث مبارکہ کو جمع کیا ہے، بلکہ حدیث کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ بیسیوں مسائل، سینکڑوں عقدے حل کر دیے ہیں۔ ائمہ حدیث نے اپنی کتب حدیث میں تراجم ابواب قائم کر کے ایک ایک حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے انسان کے اندر ملکہ استنباط پیدا ہوتا ہے۔ حضرات محدثین حفظ و ضبط اور فقہ و اجتہاد میں قابل رشک ہیں۔ وہ لاکھوں حدیث نبویہ کے حفاظ تھے اور قوت استنباط، استخراج مسائل، ضبط مشکلات، معرفت علل، حل لغات، علم و جرح و تعدیل میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی قافل حدیث کے خودی خواں تھے۔ ان کی فقاہت و ذہانت، قوت استنباط، استخراج مسائل اور فقہی بصیرت کا اندازہ ان کے قائم کردہ تراجم ابواب سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب نے بڑے بڑے اصحاب فقہ کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ امام رحمہ اللہ تعالی نہ صرف ایک بلند پایہ محدث، ماہر اسماء رجال اور حافظ حدیث اور غواص علل حدیث تھے، بلکہ وہ ایک عظیم المرتبت مجتہد اور نقطہ شناس فقیہ بھی تھے۔ بہت سارے علماء امت نے، بہت سارے ائمہ کرام نے ان کے بارے میں بڑے اچھے انداز سے تأثرات پیش کیے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکاشف میں لکھا ہے، وَكَانَ إِمَامًا حَافِظًا حُجَّةً رَأْسًا فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ مُجْتَهِدًا مِنْ أَفْرَادِ الْعَالَمِ مَعَ الدِّينِ وَالْوَرَعِ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ دینداری، پرہیزگاری اور للہیت میں یگانہ روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ امام، حافظ، حجت اور فقہ و حدیث میں سردار اور مجتہد تھے۔ اور اسی طرح ہمارے بر صغیر کے علماء میں مولانا
رشید احمد گنگوئی کا نام بڑا مشہور ہے. وہ اپنی کتاب لامع الدراری علی جامع البخاری میں لکھتے ہیں کہ الامام البخاری عندی مجتہد براسہ وہذا ایضا ظہر من ملاحظۃ تراجمہ بدقۃ النظر. امام بخاری رحمہ اللہ میرے نزدیک مستقل مجتہد ہے، اور یہ بات دقیق نظری سے، بریک بینی سے ان کے تراجم ابواب سے واضح ہے، نمایاں ہے. اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فیض الباری علی صحیح البخاری کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَ مُجْتَہِدٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ خوب جان لو کہ امام بخاری رحمہ اللہ بلا شبہ مجتہد ہے. یہ شہادات بتلاتی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف محدث ہی نہیں بلکہ مستقل مجتہد اور فقیہ بھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کو 97 کتب پر مرتب کیا ہے. پھر ہر کتاب متعدد ابواب پر مشتمل ہے، جن کی تعداد تقریباً 3897 بنتی ہے تقریباً. اس شماریات میں کتاب و تفسیر شامل نہیں ہے، اور اس مجموعہ حدیث میں عقائد، احکام، سیر، آداب، تفسیر، مغازی، فتن، مناقب، ایسے مختلف عناوین قائم کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ہزاروں مسائل کا استنباط کیا ہے. امام موصوف رحمہ اللہ اپنی کتاب میں مختلف فقہی مسائل کا استخراج کرتے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے مسائل کا استنباط کیا ہے جن کا عصر حاضر میں اطلاق آسانی سے ہوتا ہے، اور مسائل جدیدہ کا حل آسان ہو گیا ہے. امام موصوف رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کے سامنے صحیح حدیث کا مجموعہ ہی پیش نہیں کیا، بلکہ مختلف ابواب کے تحت ان سے استنباط و استخراج مسائل کا طریقہ اور سلیقہ بھی دیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے مشہور شارح ہیں اور بہت ساری کتب کے مصنف ہیں. وہ لکھتے، اور ان کے بعد حافظ ابن حجر نے اپنے کتاب فتح الباری کے مقدمہ میں ذکر کی. وہ لکھتے ہیں کہ لیس مقصود البخاری الاختصار الحدیث فقط بل مرادہ الاستنباط منها والاستدلال لابواب ارادها، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود صرف حدیث پر اکتفا کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد و مقصود ان حدیث سے استنباط اور استدلال بھی ہے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب بندی کی ہے. تو امام بخاری کی فقاہت، بصیرت اور ذہانت تراجم ابواب سے نمایاں ہے. آپ علیہ السلام، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کے ابواب میں یہ مقولہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی جو فقاہت ہے وہ تراجم ابواب سے واضح ہے. امام بخاری نے تراجم ابواب کو جس دقت نظری سے قائم کیا ہے، اس کے بارے میں علامہ قسطلانی رحمہ اللہ ارشاد الساری میں لکھتے ہیں کہ وَأَتَى مِن صحیح الحدیث وفقہہ بما لم یسبق الیہ، کہ امام موصوف رحمہ اللہ اپنی جامع صحیح میں صحیح حدیث اور فقہ حدیث کا وہ اہتمام کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی. یہ تبصرہ واقعی 100% ٹھیک ہے. بریک بینی اور گہرائی سے صحیح بخاری کے ابواب میں غور و خوض کرنے والے پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ امام بخاری کی تبویب کی مثال نہ اس سے پہلے ملتی ہے اور نہ ہی بعد میں نظر آتی ہے. ہمارے شیخ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے تراجم ابواب میں بہت علمی، فقہی
اصولی اور لغوی حقائق اور دقائق کو سمو دیا ہے، جن کے سمجھنے سے بڑے بڑے فحول علماء بھی قاصر رہے ہیں اور عظیم رجال ان تک رسائی حاصل کرنے سے حیران ہیں۔ انہوں نے شیخ نے علامہ انور شاہ کشمیری کا قول نقل کیا ہے مقدمہ فیض الباری سے کہ ان المصنف رحمہ اللہ سباق غایات صاحب آیات فی وضع التراجم لم يسبق بها احد من المتقدمین ولم يستطع ان يحاكي احد من المتاخرین فکان هو الفاتح لذلك الباب وصار هو الخاتم، کہ مصنف امام بخاری رحمہ اللہ تراجم ابواب قائم کرنے میں ہدف و غایت کو پانے والے ہیں۔ ان سے پہلے کسی مصنف نے اس قسم کے تراجم ابواب قائم نہیں کیے اور نہ ہی ان کے بعد اس قسم کے تراجم متأخرین میں سے کسی ایک نے قائم کیے ہیں۔ گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس دروازے کو کھولنے والے تھے اور خود ہی اس دروازے کو بند کر دینے والے ہیں۔ تو تراجم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب سے متعلق آیات، صحابہ اور تابعین کے فتاویٰ، اہل لغت کے کلام کو درج کیا ہے، اور بہت سے تراجم میں مرفوع معلقات حدیث بھی لائے ہیں۔ ان تراجم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث، تفسیر، تاریخ، لغت، اصول اور علم کلام پر پورا عبور حاصل ہے۔ اس لیے یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں موجود ہے۔ تو گویا کہ تراجم ابواب امام بخاری رحمہ اللہ کے فقہ الحدیث کا عظیم شاہکار ہے۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث سے متعدد فقہی مسائل کا استنباط کیا ہے۔ اس بارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَأَرَادَ أَن يَفْرُغَ جُهْدَهُ فِي الْإِسْتِنبَاطِ مِنْ حَدِيثِ رسول اللہ وَيَسْتَنبِطُ مِنْ كُلِّ حَدِيثٍ مسائل کثیرہ۔ شاہ صاحب نے شرح تراجم ابواب البخاری میں یہ قول نقل کیا ہے کہ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مسائل کے استنباط میں اپنی پوری توغو اور محنت صرف کر دیں، اور ایک حدیث سے بہت ساری مسائل کا استنباط کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ کے مناسب قرآنی آیات بھی ذکر کی ہیں اور بسا اوقات متعلقہ آیات کا اہتمام بھی کیا ہے، فروعی مسائل کو بھی بیان کیا ہے، اور حدیث سے اس کے استنباط کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں انتہائی اہم درجہ کے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مختصر تمہید بیان کر کے ہم آئندہ کے جو دروس ہیں وہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بخاری کو کما حق ہو پڑھنے کی توفیق بخشے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ تمہیدی گفتگو تراجم ابواب کے حوالے سے آپ نے سماعت کی ہے۔ آج ہم تراجم ابواب کے اغراض و مقاصد اور تراجم ابواب کا فقہی اسلوب بیان کرنے سے پہلے لفظ ترجمہ اور تراجم کا معنی مفہوم واضح کر دینا یہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس بارے میں تراجم یہ لفظ ترجمہ کی جمع ہے، جیسے تجریبہ کی جمع تجارب آتی ہے۔ اس لفظ کے اصل کے بارے میں اہل لغت کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اصل میں عربی ہی ہے، جبکہ دوسرے اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ عربی نہیں ہے، یہ معرب ہے۔ اصل میں یہ کلمہ درگمان تھا اور اس میں تصرف کر کے
ترجمان بنا لیا گیا ہے۔ جب یہ کلمہ معرب بنا تو اس میں اشتقاق داخل ہو گیا، جیسا کہ زبیدی نے تاج العروض کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے۔ جو اہل لغت اس کے عربی ہونے کے قائل ہیں وہ اس کلمہ کے فعل میں مختلف ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کے فعل ترجمہ میں تا اصل ہے اور اس کا فعل رباعی فعللہ کے وزن پر ہے، اور بعض کے نزدیک فعل ترجمہ میں تا زائد ہے۔ ان کے مطابق فعل ثلاثی راجمہ سے ہے اور مزید فی تفاعلہ ہوگا۔ پہلے قول کے جو قائلین ہیں، جن میں علامہ فیروز آبادی، ابو طاہر محمد بن یعقوب ہیں القاموس المحیط والے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی فعل تا کی اصل پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے قول کا یہ مطلب ہے کہ ترجمہ کے لفظ میں تا اس کے اصل پر دلالت کرتی ہے اور فعل رباعی کا فعللہ کے وزن پر ہوگا۔ دوسرے قول کے قائلین میں امام جوہری، فارابی، اصحاح والے ہیں، ان کی طرف ان کی بکثرت نسبت کی گئی۔ لفظ ترجمہ میں جو محفوظ لغات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں۔ لفظ ترجمہ میں 4 لغات یہ محفوظ ہیں۔ تا اور جیم دونوں مضموم ہوں جیسے ترجمہ، تا اور جیم دونوں ہی مفتوح ہوں جیسے ترجمہ، تا مفتوح ہو اور جیم مضموم ہو جیسے ترجمہ، تا مضموم ہو اور جیم مفتوح ہو جیسے ترجمہ۔ امام نووی رحمہ اللہ، علامہ زبیدی اور اسی طرح علامہ فیومی نے تیسری لغت کو ترجیح دی ہے، یعنی ترجمہ، اس لغت کو انہوں نے ترجیح دی۔ لفظ ترجمہ کا اشتقاق اور اس کا معنی کیا ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں لکھا ہے کہ ترجمہ یترجم ترجمہ اور اسم فاعل مترجم، اس کا معنی ترجمان ہے، اور ترجمان میں تا مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں اور تا کو مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمان یا ترجمان دونوں طرف پڑھنا جائز ہے۔ علامہ جوہری کہتے ہیں کہ اس سے ترجمان ہے اور اس کی جمع تراجم ہے، جیسے زعفران کی جمع زعافر ہے۔ ترجمہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ علامہ جوہری رحمہ اللہ نے الصحاح کے اندر نقل کیا ہے، وَيُقَال کا ترجمہ کلامہ اذا فسرہ بلسان آخر، کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دوسری زبان سے اپنے کلام کی وضاحت و تفسیر کرے تو اس وقت ترجمہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ علامہ ابن منظور افریقی نے بھی لسان عرب کے اندر اسی طرح کلام نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کہا جاتا ہے کا ترجمہ کلامہ ہو، جب وہ دوسری زبان سے کلام کی تفسیر کرے، اسی سے ترجمان ہے اور اس کی جمع تراجم ہے۔ یہی بات علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور اس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات نقل کی ہے۔ تو گویا کہ اہل لغت کے کلام سے ترجمہ کے 3 معانی معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تفسیر کرنا، نمبر 2 تعبیر و تشریح کرنا، نمبر 3 نقل کرنا۔ یعنی لفظ ترجمہ کے 3 معانی ہیں: تفسیر کرنا، تعبیر بیان کرنا یا نقل کرنا۔ اور ترجمہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ محدثین ترجمہ کو کئی معانی پر بولتے ہیں۔ ان میں ایک معروف معنی یہ ہے کہ سلسلۃ اسناد معین یروی بہ عدد من المتون، کہ وہ معین اسناد کا سلسلہ جس کے ذریعے بہت سارے متون بیان کیے جائیں۔ علماء نے اسے 2 قسموں پہ اطلاق کیا ہے کہ اصح الاسانید کے تراجم یا کمزور ترین اسانید کے تراجم۔ تو یہ بات نقط الحافظ بن صلاح میں دکتور علی بن عبداللہ نے اس کو نقل کیا ہے
تراجم حدیث الابواب کے تحت ان کا یہ مضمون مجلہ جامع الامام محمد بن سعود میں چھپا ہے، اس میں انہوں نے یہ بات نقل کی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ عنوان الباب التی تساق فیہ الاحادیث، یعنی ترجمہ کا معنی باب کا عنوان جس میں حدیث لائی جاتی ہے۔ یہ دوسری جو تعریف ہے یہاں زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ترجمۃ الباب سے کیا مراد ہے، یعنی باب کا وہ عنوان جس میں حدیث لائی جاتی ہے۔ لغوی اور اصطلاحی معنی میں باہمی ربط کیا ہے؟ لغوی اور اصطلاحی معنی میں گہرا تعلق اور مضبوط ربط ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ وہ عنوان اور سرنامہ جو امام لکھتا ہے اس کے تحت حدیث لاتا ہے، وہ تین حالات سے خالی نہیں ہے، خارج نہیں ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ صاحب ترجمہ کی زبان جو حدیث کے بولنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ مؤلف مترجم کی زبان سے، زبان نبوت سے نکلی ہوئی حدیث کی تعبیر و تشریح کرنا۔ نمبر 3، حدیث بیان کرنے والی زبان نبوت کو مؤلف مترجم کی طرف نقل کرنا۔ تو بہرحال یہ ترجمہ کا پس منظر لغوی اور اصطلاحی معنی تھا جو ہم نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ اب ہم بیان کریں گے کہ ترجمۃ الباب کے کتنے ارکان ہیں، جو صحیح بخاری کے اندر آپ اکثر پڑھتے ہیں، اور صحیح بخاری کا مطالعہ کرنے سے پہلے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اہل اصول کے ہاں یا اہل اصطلاح کے ہاں ترجمہ 3 لازمی ارکان پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1، مترجم، ان جیم کی کسرہ کے ساتھ، یہ اسم فاعل ہے، ترجمہ یا ترجمہ سے مترجم، اسے ترجمان بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ محدث ہے، وہ امام فقیہ ہے جو صحیح اصول کی روشنی میں نصوص کے معانی کا ادراک رکھتا ہے، جیسے امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، ابو داود ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ وغیرہ ہیں۔ تو ان کو مترجم کہتے ہیں، یعنی ترجمہ قائم کرنے والے۔ دوسرا جو رکن ہے اس کو مترجم لہو کہتے ہیں، یعنی جیم کے فتح کے ساتھ مترجم، یہ اسم مفعول پڑھیں گے اس کو۔ اس سے مراد وہ نصوص ہیں جو محدث باب کے تحت لاتے ہیں، ان میں ترجمۃ الباب کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ نص یا نصوص کو مترجم لہو اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر جو ترجمۃ الباب قائم کیا گیا ہے وہ اسی حدیث کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ تیسرا رکن مترجم بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لفظ باب سے لے کر مرفوع حدیث شروع کرنے سے پہلے جو عبارت بھی نقل کرتے ہیں یہ سب مترجم بھی ہوگی۔ مترجم بھی کا مطلب میرے بھائی یہ ہے کہ ترجمہ میں ذکر کی ہوئی چیز، لہذا یہ تمام مترجم بھی میں شامل ہوگا۔ جو نصوص تراجم کے تحت مندرج ہوتے ہیں وہ 3 قسموں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو ترجمۃ الباب میں قرآنی آیات ہوں گی، یا پھر حدیث نبویہ ہوں گی، یا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اعظام رحمہ اللہ کے آثار ہوں گے۔ کیا امام بخاری رحمہ اللہ ان تینوں قسموں کو ایک ترجمہ کے تحت لاتے ہیں کہ مترجم لہو ہیں یا مترجم بھی؟ اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ حدیث مرفوعہ صحیحہ کا تعلق مترجم لہو سے ہے، باقی رہیں وہ آیات، معلق روایات، اس طرح آثار، تو ان میں امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ اور اسلوب یہ محل نظر ہے۔ علامہ ابن منیر رحمہ اللہ تعالی، اس کو ابن منیر پڑھنا ہے، ابن منیر نہیں پڑھنا۔ ان کی مشہور زمانہ کتاب المتواری علی تراجم ابواب البخاری یہ چھپ چکی ہے۔ اس میں علامہ صاحب نے ان کو مترجم لہو بنایا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب العلم میں
باب فی الاقتباط فی العلم والحکمہ میں وہ فرماتے ہیں وجہ مطابقات قول عمر علی ترجمہ کہ ترجمۃ الباب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی مطابقت ہے. یہ علامہ صاحب نے المتواری کے اندر یہ قول نقل کی ہے. حافظ حدیث حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب حدیث ساری کے اندر جو صحیح فتح الباری کا مقدمہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کیا مناسب ہے کہ تمام نصوص جو امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں وہ مترجم بھی ہوں گے یا مترجم نہ ہو. اس تصنیف لطیف کا بذات خود مقصود مرفوع حدیث ہے اور یہی مترجم لہو ہے. باقی جو بتبع اور شواہد اور تائید کے طور پر معلق حدیث اور موقوف آثار اور آیات کریمات مذکور ہیں، یہ تمام مترجم بھی ہوں گے، الا یہ کہ بعض کا بعض کے ساتھ تعلق ہو اور حدیث کے ساتھ مناسبت ان کی معتبر ہو تو بعض کا تعلق بعض کے ساتھ ہوگا. تو اس اعتبار سے بعض مترجم لہو ہوں گے، لیکن مقصود بذات وہ اصل ہی ہے. اسے سمجھ لیں، یہ خوبصورت تلخیص ہے، اس سے تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام سے واضح ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع صحیح کا اصل مقصد صحیح اور مرفوع حدیث ذکر کرنا ہے، اس لیے یہ بلا خلاف مترجم لہو ہے. اور جامع صحیح میں آیات کریمات، معلق روایات اور موقوف آثار کا ذکر بطور شواہد کے ہے، اس لیے یہ اصل میں مترجم بھی ہے. ہاں، اگر بعض نصوص کا بعض سے تعلق ہو اور ان کی حدیث صحیح سے مرفوع کے ساتھ مناسب معتبر ہو، اس اعتبار سے ان میں بعض ایک دو اعتبار سے مترجم بھی ہوں گے اور ایک اعتبار سے مترجم ہوں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ترجمہ کا معنی، مفہوم اور ارکان ترجمہ جاننے کے بعد اس لیکچر میں، اس درس میں آپ احباب کے سامنے ترجمۃ الباب کی اقسام بیان کریں گے انشاءاللہ. ترجمۃ الباب سے مراد وہ عنوان ہے جسے مؤلف مترجم اس لیے قائم کرتے ہیں تاکہ وہ اس معنی کی وضاحت کر دے کہ جس کے تحت ایک یا کئی نصوص ہوتی ہیں. عمومی طور پر صحیح بخاری کے اندر ترجمہ کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم منصوص ہے. منصوص کا معنی جس پر کوئی نص ہو، قرآنی نص ہو یا حدیث نبوی ہو، اور وہ حدیث امام بخاری کی شرط پہ ہو یا آپ کی شرط پہ نہ ہو، یا پھر موقوف روایت سے وہ استنباط کرتے ہیں. پہلے کی مثال جیسے کتاب و طلاق کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ تعالی یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. یہ قرآنی نص کی مثال ہے، اس میں وہ ترجمۃ الباب انہوں نے قائم کیا ہے. اسی طرح امام بخاری کی شرط پر کوئی حدیث ہو، اس سے وہ ترجمۃ الباب قائم کر دیں. مثلا کتاب الفتن کے اندر باب قائم کیے ہے، باب لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر ہے. اسی طرح ترجمۃ الباب میں حدیث سے وہ استنباط کرتے ہیں، یعنی حدیث پہ وہ باب قائم کرتے ہیں جو ان کی شرط پر نہ ہو. جیسے باب فضل القرآن علی سائر الکلام عن ابی ہریرہ مرفوعا فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. کتاب فضائل قرآن میں یہ انہوں نے باب قائم کیا ہے. اس طرح اثر صحابی یعنی موقوف روایت سے وہ باب قائم کر دیتے ہیں. مثلا کتاب الایمان کے اندر باب دعاؤکم ایمانکم فسر ابن عباس رضی اللہ عنہ قولہ عز وجل قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم
قال دعاؤکم ایمانکم، تو یہ پہلی قسم ہے جس کو ہم منصوص قسم کہتے ہیں۔ اور ترجمۃ الباب کی دوسری قسم مستنبط ہے، مطلب پہلی قسم سے نہ ہو بلکہ امام بخاری کا اپنا ذاتی کلام ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ صحیح بخاری کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس قسم کی جو ابواب ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ سے اپنی کتاب کے اندر حدیث پر بہت سارے ابواب اس طرح وہ نقل کرتے جاتے ہیں اور استنباط کرتے جاتے ہیں۔ یہ تو تھی یعنی صحیح بخاری کے اندر ترجمۃ الباب کی اقسام منصوص اور مستنبط کے اعتبار سے۔ اسی طرح کچھ اقسام مناسبت کے اعتبار سے ہیں۔ مناسبت سے مراد وہ معنوی تعلق ربط ہے جو ترجمۃ الباب اور مترجم لہو یعنی حدیث کو باہم مربوط کرتا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر غور و فکر کرنے سے اور بحث و تمہیز کرنے سے یہ بات مناسبت کے اعتبار سے جو تراجم ابواب ہے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ کچھ تراجم مخفی ہوتے ہیں جو علمی قوت دقت نظری کے محتاج ہوتے ہیں۔ اکثر حضرات پر ان کا ادراک مشکل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب الاذان کے اندر، باب اثنان فما فوقہ جماعہ، 2 یا 2 سے اوپر لوگ ہوں تو جماعت کروا سکتے ہیں۔ جو حدیث نقل کی ہے یہاں حدیث نمبر 658، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فأذنا واقیما ثم لیؤمکم اکبرکم۔ اب حدیث کی ترجمہ کے ساتھ مناسبت مخفی ہے، یہ قوت تدبر اور غور و فکر کی محتاج ہے، کیونکہ ترجمہ کا مقصود مترجم میں نہیں ہے۔ اس لیے بعد نے امام بخاری پر اعتراض کر دیا ہے کہ حدیث کی ترجمۃ الباب میں مطابقت نہیں ہے۔ اس کا جواب شارح صحیح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں لیؤمکما اکبرکما امامت کے امر کے لازم سے استنباط کیا ہے، کیونکہ اگر ان دونوں کی اکٹھی نماز منفرد کی نماز کے ساتھ برابر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا حکم دینے کے لیے صرف اسی بات پر اکتفا کرتے کہ تم اذان کہو اور اقامت اور نماز پڑھو۔ تو لیؤمکما اکبرکما سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استنباط کیا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے ترجمۃ الباب کی تراجم یعنی جہت کے اعتبار سے تراجم ظاہرہ ہے جن میں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ظاہری تراجم فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں باب تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، اور حدیث جہاں انہوں نے نقل کی ہے صحیح بخاری میں ہی ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے یدخل اہل الجنت الجنہ اہل النار النار ثم یقول اللہ عز وجل اخرجوا من النار من کان فی قلب مثقال حبۃ من خردل من ایمان الی آخرہ۔ علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری کے اندر فرماتے ہیں کہ حدیث کی ترجمہ کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے، اور وہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ بہت کم ایمان بھی اپنے صاحب کو جہنم کی آگ سے نکال لے، اور کس چیز کے تفاوت اختلاف میں قلت و کثرت ظاہر ہے، اور یہ عین تفاضل ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے بھی یہاں کہا ہے کہ وجہ مطابقت هذا الحدیث لترجمۃ ظاہرہ، کہ اس حدیث کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ظاہر ہے۔ اور اسی طرح تیسری قسم مطابقت کے اعتبار سے مناسبت کے اعتبار سے مطابقت کلی ہے،
وہ یہ ہے کہ جس میں ترجمہ کی مترجم کے ساتھ ہر اعتبار سے مطابقت مکمل ہوتی ہے۔ اس کی مثال کتاب الایمان میں ہی باب الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہاں اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ہر اعتبار سے مکمل اور ظاہر ہے، اس کو کلی مطابقت کہہ سکتے ہیں۔ چوتھی قسم جزئی مطابقت کی، یہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ترجمہ کی مترجم کے ساتھ مطابقت ناقص ہوتی ہے۔ مترجم کا تمام مدلول و مفہوم ترجمہ میں وارد نہیں ہوتا، بلکہ ترجمہ مترجم کے جز پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی مثال مثلا امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں کتاب الایمان میں ہی باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من ایمان۔ اب یہاں جو حدیث ہے انس بن مالک کی ہی، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما من احب عبدا لا يحب الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ حدیث کے ترجمۃ الباب سے مطابقت ظاہر ہے، کیونکہ یہ حدیث تین چیزوں پر مشتمل ہے جو پہلے گزری ہیں۔ اس کے جز پر باب قائم کیا ہے، اور یہاں اس حدیث کے دوسرے جز پر باب قائم کیا۔ دوسرے جز کون سا ہے؟ وَمَن يَكْرَهْ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنقَذَهُ اللَّهُ۔ تو بلا شبہ یہاں ترجمہ تمام حدیث میں نہیں ہے، بلکہ حدیث کے آخری جز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو یہاں مطابقت جزوی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مناسبت کی چار قسمیں ہیں، یا تو مناسبت مخفی ہوگی، یا مناسبت ظاہری ہوگی، یا کلی مناسبت ہوگی، یا جزئی مناسبت ہوگی۔ تو ان چار اعتبار سے یہ ترجمۃ الباب کی جو مطابقت حدیث کے ساتھ ہوتی ہے، یا مخفی ہوتی ہے، یا ظاہری ہوتی ہے، یا کلی ہوتی ہے، جزئی ہوتی ہے، جو بھی قاری صحیح بخاری کا مطالعہ کرے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تراجم صحیح البخاری کو پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے، تاکہ امام بخاری کی جو فقہ ہے، امام بخاری کی جو بصیرت ہے، اس کے سامنے عیاں ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بخاری کو کما حق کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز سامعین کرام، تراجم ابواب بخاری اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس لیکچر میں، درس میں ہم صحیح بخاری کے تراجم کے مقاصد ذکر کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر جو تراجم قائم کیے ہیں، ان کے مقاصد اور اغراض کیا ہیں، اس پر تفصیل سے مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ نے سیرت البخاری کے اندر بحث کی ہے۔ ہم وہاں سے اختصار کے ساتھ چند نکات آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ مولانا موصوف رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر صحیح بخاری کے تراجم کی مختلف صورتیں اور مختلف اغراض، مقاصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ کبھی امام بخاری رحمہ اللہ ترجمۃ الباب میں اس حدیث کے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو ان کی شرط پر نہیں ہوتی، اور اس حدیث کی صحت کی شہادت کے لیے باب کے تحت وہ حدیثیں لاتے ہیں جو امام صاحب کی شرط پر صحیح ہیں، جن سے ترجمۃ الباب کی تائید اور تصحیح ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا
मसला तर्जमतुल बाब में ज़िक्र करते हैं जिसको इमाम मौसूफ ने किसी सही हदीस से जो उनकी शर्त पर है मुस्तंबत किया है, खा सरी अल्फाज हों या इशारतुन्नस या इक्तज़ाउन्नस से। अब उसके तहत में जो हदीस या आयत लाते हैं वो मसला तर्जमतुल बाब की दलील होती है। नंबर 3, तर्जमतुल बाब में कभी वो मसला ज़िक्र करते हैं जिसकी कायल पहले से मुसलमानों की कोई जमात थी। इस मसला में इमाम साहब की तहकीक और इज्तिहाद में दलील या शहादत या तरजीह साबित थी। ऐसे मकामात को इमाम साहब तर्जमतुल बाब की सूरत में इन अल्फाज से ज़िक्र करते हैं, बाब मन काला कज़ा औ ज़हब इला कज़ा। और चौथे नंबर पर किसी तर्जमतुल बाब में ऐसा मसला ज़िक्र करते हैं जिसमें हदीस मुख्तलिफ आई हैं। इस बाब के तहत में इन मुख्तलिफ हदीसों को जमा कर देते हैं जिससे वजह तत्बीक और तरजीह और इस्तिंबात में आसानी मंजूर होती है। नंबर 5, किसी मसला में मिसल सबक के अदिल्ला मुतारज़ होती हैं और इमाम साहब के नज़दीक सूरत तत्बीक मुतअय्यन या राजी होती है। पहले तर्जमतुल बाब में तत्बीक व तौफीक ज़िक्र करते हैं, उसके बाद इन दलाइल मुख्तलिफ़ा या मुतारज़ा को लाते हैं जिससे मुतअल्लिम में क़ुव्वत तत्बीक पैदा होती है। नंबर 6, किसी तर्जमतुल बाब के इस्बात में मुतअद्दद हदीस ज़िक्र करते हैं। इन हदीस में कोई ऐसी हदीस होती है जिसमें इमाम साहब के ख़्याल में कोई मुफीद ज़रूरी बात होती है जिस पर मुतनब्बे करना वो ज़रूरी ख्याल करते हैं। ऐसी जगह बजाय फ़ायदा या तंबीह के बाब का लफ्ज़ ज़िक्र करते हैं। यहाँ सही बुखारी पढ़ने वालों को ये धोखा होता है कि यहाँ से नया मसला शुरू हुआ है, हालांकि वो कोई बाब इलादा नहीं होता, बल्कि जिस तरह आम मुअल्लिफ़ीन का कायदा है ऐसे मौका पर लफ्ज़ फ़ायदा या किफ़ या तंबीह लाते हैं। इमाम साहब ने लफ्ज़ बाब के सिवा दूसरे अल्फाज पसंद नहीं फरमाए। नंबर 7, कभी बाब को बजाय हा तहवील या बिहादल इस्नाद के कायम करते हैं। जिस तरह इसी किताब बाबुल खल्क में बाबु ज़िक्रिल मलाइका है। पहले तर्जमतुल बाब के सबूत में बहुत सी हदीस पेश की हैं और सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते से हदीस यतअक़बून फ़ीकुम मलाइकतुन बिल्लैल व मलाइकतुन बिन्नहार लाए हैं। इसके बाद बाप का लफ्ज़ ज़िक्र करके हदीस इज़ा क़ाला अहदुकुम आमीन वल मलाइकतु फ़िस समाई आमीन अल हदीसा ज़िक्र की, जिससे मतलब ये था कि बिहादल इस्नाद यानी इस इस्नाद से ज़ैल की हदीस भी आई है। नंबर 8 ये है कि तर्जमतुल बाब के तहत में कभी वो हदीस लाते हैं जो ख़ुद तर्जमतुल बाब पर दलालत नहीं करती, ना बज़ाहिर तर्जमतुल बाब से कोई ताल्लुक़ इसके मज़कूरा अल्फाज को होता है, लेकिन इस हदीस के बहुत से तरीक़ होते हैं, बहुत से असानीद होती हैं और इनमें बाद तुरक़ के अल्फाज तर्जमतुल बाब पर दलालत करते हैं, जिससे ये जताना मकसूद होता है कि इस बाब के लिए कुछ असल है और ये मसला बिल्कुल बेअसल नहीं है बल्कि हदीस से साबित है। नंबर 9 ये है कि किसी तर्जमतुल बाब में तरदीदन वो मसला ज़िक्र करते हैं जो किसी ख़ास शख्स का मसलक है या इमाम साहब के ख़्याल में शायद आइंदा कोई इसका कायल हो जाए, लेकिन इमाम साहब के नज़दीक गलत है। नंबर 10 ये है कि इसी तरह किसी तर्जमतुल बाब में ऐसी हदीस लाते हैं जो इमाम साहब के नज़दीक साबित नहीं है, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इमाम साहब की शर्त पे नहीं होती। ऐसे मकामात में बाब के तहत में सही हदीस के लाने से इस मसलक के इस हदीस का रद्द करना मंजूर होता है। नंबर 11 ये है कि कभी तर्जमतुल बाब के बाद बजाय मुस्नद हदीस के सिर्फ किसी सहाबी या ताबई का असर या कुरान की कोई आयत मुबारका लाते हैं। ऐसा इस मुकाम में करते हैं जहाँ तर्जमतुल बाब का लफ्ज़ किसी हदीस का टुकड़ा हुआ करता है, लेकिन वो हदीस इमाम साहिब की शर्त पर नहीं होती। वहाँ ये इशारा होता है कि इस बाब में
گویا حدیث آئی ہے، لیکن امام صاحب کی شرط پر صحیح ثابت نہیں ہوئی اور حدیث ترجمۃ الباب میں قابل عمل ہے۔ 12 نقطہ یہ ہے کہ کبھی ترجمۃ الباب میں ایسا مسئلہ ذکر کرتے ہیں جو بظاہر نہایت قلیل النفع ہے، لیکن کسی خارجی وجہ سے وہ محتم بالشان بن گیا ہے، جس طرح باب قول رجل ما صلینا، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ باب ذکر کیا ہے۔ بظاہر کوئی نتیجہ خیز بات ثابت یا ظاہر نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ملاؤ کہ ایک جماعت ما صلینا کہنے کو بہت برا جانتی ہے، اس باب کا کثیر نفع ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 12 نمبر پر کبھی ترجمۃ الباب میں، یعنی 13 نمبر پر کبھی ترجمۃ الباب میں قرآن کی کسی آیت کو ذکر کرتے ہیں اور حدیث سے اس کی شرح کرتے ہیں، یا عموم کی تخصیص کرتے ہیں، یا مطلق کو مقید یا اس کے بعض محتملات کی تعیین۔ کبھی ترجمۃ الباب میں حدیث ذکر کرتے ہیں اور آیت سے اس کی تخصیص یا بعض محتملات کی تعیین یا شرح بیان کر دیتے ہیں۔ مطلق کسے کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی قید نہیں ہوتی ہے، اور مقید کسے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی قید ہوتی ہے۔ اور 14 نمبر نقطہ یہ ہے کہ کہیں صرف یہ مقصود ہوتا ہے کہ طالبین حدیث کو مسئلہ کے مطابق حدیث پیش کرنے کا انداز یہ یاد ہو جائے یا ان کی مشق ہو جائے۔ اور 15واں جو نقطہ جو یہ ہے کہ امام صاحب نے بہت سارے ابواب میں اہل سیر و مورخین کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طرق روایات سے کسی واقعہ کے متعلق کوئی خاص بات نکالی۔ فقیہ تو عدم ممارست فن کے باعث اس پر متعجب ہوتا ہے، لیکن اہل سیر کو جو سیرت نگار ہیں ان کو اس انداز کے ساتھ خاص اہتمام ہوتا ہے، خاص اعتنا ہوتا ہے۔ یہ کچھ مقاصد امام صاحب نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں، اور اس کو انہوں نے مد نظر رکھا ہے، جسے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بستوی رحمہ اللہ نے یہ پیش کیے ہیں۔ شیخ کے بیٹے مولانا عبید اللہ رحمانی اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ مرآت المفاتیح ان کی کتاب ہے مایہ ناز۔ وہ حاشیے میں نقل کرتے ہیں کہ تراجم بخاری کے اغراض و مقاصد غور و فکر کے بعد 30 سے بھی زائد ثابت ہوتے ہیں، لیکن حضرت مؤلف نے بطور نمونہ چند اغراض کے ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ بہت سارے مقاصد ہیں ترجمۃ الباب کے، اگر انسان غور و فکر کر لے تو 30 سے زائد مقاصد سامنے آتے ہیں، لیکن حضرت شیخ نے صرف 15 مقاصد بیان کیے ہیں تاکہ طالب علم اور صحیح بخاری کا جو مطالعہ کرنے والا ساتھی ہے، جو بھائی ہے، وہ اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لے کہ اس میں امام صاحب کا مقصد کیا ہے۔ یہ کچھ مقاصد تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں۔ اب آخری بات ذکر کر کے تراجم کے حوالے سے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ تراجم ابواب پر مستقل کتب یا تصانیف کون کون سی ہیں جن کو پڑھ کر تراجم کو سمجھنا آسان تر ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ تراجم ابواب اپنی مثال آپ ہے، ان میں فقاہت سمو دی گئی ہے۔ ان تراجم کے عظیم الشان ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علماء کرام، محدثین اعظام اور بہت بڑے بڑے مصنفین نے تراجم ابواب کے مقاصد جلیلہ اور نکات فقہیہ اور مناسبات خفیہ کے حل کرنے میں مستقل تصانیف لکھی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے کچھ کتب ذکر کرتے ہیں کہ جن میں تراجم ابواب پر علماء متقدمین اور متاخرین نے خوب لکھا ہے۔ ایک بڑی معروف کتاب ہے جو تراجم ابواب پر ایک سند رکھتی ہے،
المتواری علی تراجم ابواب البخاری۔ یہ کتاب علامہ ناصر الدین ابو العباس احمد بن محمد المعروف ابن منیر 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ مستقل کتاب لکھی ہے۔ علامہ مصوف نے 372 ابواب بخاری کو حل کیا ہے۔ یہ اس فن میں عمدہ اور مفید کتاب ہے، اور شیخ صلاح الدین مقبول احمد کی تحقیق سے یہ کویت سے چھپ چکی ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب فق اغراض البخاری المبہمہ فی الجمع بین حدیث و ترجمہ، یہ علامہ محب الدین ہے، بلکہ یہ علامہ محمد بن مسعود بن حمامہ المغربی کی یہ تصنیف ہے، جس کا ذکر حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے ہدی الساری کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس طرح حاجی خلیفہ نے بھی کشف الظنون کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ایک اور کتاب ترجمان و تراجم کے نام سے علامہ ابو عبداللہ محمد بن عمر المعروف ابن رشید البستی، یہ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہ تراجم ابواب پر بڑی عمدہ کتاب ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ کتاب الصیام تک پہنچی ہے، یہ مکمل نہیں ہو پائی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ہدی الساری میں نقل کی ہے، اگر یہ کتاب مکمل ہو جاتی تو انتہائی مفید ہوتی ہے۔ یہ نامکمل ہونے کے باوجود بھی بہت سارے فوائد رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک کتاب مناسبات و تراجم البخاری للحدیث الابواب، یہ علامہ بدر الدین محمد بن ابراہیم المعروف ابن جماعہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب المتواری کی تلخیص ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر نے ہدی الساری کے اندر یہ نقل کی ہے۔ یہ کتاب بھی شائع ہو چکی ہے۔ اسی طرح تعلیق المصابیح علی ابواب الجامع الصحیح، یہ علامہ بدر الدین محمد بن ابی بکر الدمامینی کی کتاب ہے۔ علامہ دمامینی نے بخاری کی علیحدہ ایک شرح بھی لکھی تھی، جس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہ کتاب تراجم کے حوالے سے یہ بھی ایک قابل تعریف کتاب ہے۔ اسی طرح مناسبات تراجم ابواب البخاری کے نام سے علامہ ابو حفص عمر بن رسلان البلقینی کی کتاب ہے۔ یہ صحیح بخاری کے ابواب کی ترتیب میں مناسبات پر عمدہ تالیف ہے، جیسا کہ فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح بر صغیر کے معروف عالم دین شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم المحدث دہلوی، ان کی شرح تراجم ابواب صحیح بخاری، یہ عام جو درسی نسخے ہیں ان کے شروع میں یہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ رسالہ ایک مفید ہے، اور تقریباً 400 سے زائد تراجم پر بحث کی ہے شیخ نے، اور یہ رسالہ بڑا متداول اور مطبوع ہے۔ اسی طرح ہمارے احمد و شرقیہ کے اوچ کے بہت بڑے عالم تھے علامہ عبدالحق بن عبد الواحد الہاشمی المہاجر المکی، انہوں نے اللباب فی تراجم والابواب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب عمدہ کتاب ہے، اور ان کی مفصل کتاب قمر الاقمار الطالع من مشارق انوار کی یہ تلخیص ہے۔ یہ بندہ نچیز نے حرم مکی کی لائبریری میں دیکھی ہے، اور یہ عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح یہ کتاب میں نے اپنے شیخ رفیق اسری رحمہ اللہ کی لائبریری جلال پور میں بھی دیکھی ہے۔ یہ تراجم پہ ایک عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی کی الابواب و تراجم کے نام سے عمدہ تالیف ہے۔ یہ کتاب بھی طبع ہو چکی ہے، اور اردو میں ہمارے ایک دوست ہیں مولانا محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے 2 جلدوں میں عون الباری فی مناسبات تراجم البخاری کے نام سے یہ کتاب تالیف کی ہے، جو 2014 کو طبع ہوئی تھی، 2 جلدوں میں ہے۔
بہرحال پھر بھی تراجم ابواب پر لکھنے کے لیے ضرورت باقی ہے، یعنی اردو زبان میں یا عربی زبان میں تراجم ابواب پر کام ہونا باقی ہے۔ کوئی ایسا ساتھی ہو کہ جو شروع سے آخر تک مکمل تراجم ابواب پر بحث کرے اور جو متقدمین کی کتب ہیں ان کو بھی سامنے رکھے، متاخرین کی کتب کو بھی سامنے رکھے، اور اردو زبان کے اندر ایک عمدہ قسم کی تعلیف ذکر کر دے، یہ بہت عمدہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھائی کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تراجم ابواب سمجھنے کی توفیق بخشے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔